کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے امیر ترین 1% لوگوں اور باقی 99% میں اصل فرق کیا ہے؟ یہ قسمت تو بالکل بھی نہیں ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ صرف محنت بھی نہیں ہے۔ نہیں، اصل فرق ہے ایک خاص ذہنی رویے کا، سوچنے کا ایک ایسا طریقہ جو دولت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آج ہم اسی سوچ کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ جب ماہرین نے ارب پتیوں اور عام لوگوں کا موازنہ کیا نا، تو ایک بڑی حیران کن سچائی سامنے آئی۔ دولت کا قسمت یا ذہانت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا سارا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ لوگ سوچتے کیسے ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم آج بات کریں گے، وہ اصول جو واقعی میں فرق ڈالتے ہیں۔ تو یہ رہا وہ بنیادی فرق۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہر چھوٹی بڑی ضرورت پر فوراً بھاگتے ہیں، جو افراتفری میں کام کرتے ہیں، اور دوسری طرف ٹاپ 1% صرف اہم چیزوں پر اپنی توجہ رکھتا ہے۔ وہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر ڈیٹا اور پیٹرنز کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ محنت نہیں، یہ سمارٹ ورک ہے۔ تو آئیے پہلے اصول سے شروع کرتے ہیں، جذبات نہیں بلکہ توجہ۔ یہ شاید سب سے مشکل لیکن سب سے اہم قدم ہے۔ یہیں سے دولت بنانے کا اصل ذہنی کھیل شروع ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بحران آئے، کوئی ناکامی، کوئی ڈرامہ، کامیاب لوگ خود سے صرف یہ ایک سوال پوچھتے ہیں۔ یہ سوال ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے، جو فوری گھبراہٹ کو ختم کر کے لمبی سوچ کو سامنے لے آتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال دیتا ہوں۔ ایک اہم ٹیم ممبر نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ عام طور پر تو افراتفری پھیل جاتی، لیکن اس کے بجائے بڑے پرسکون طریقے سے بات چیت ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ 5 سال بعد بھی اہم ہوگا، تو جواب بالکل صاف تھا، نہیں، یہ صرف ایک چھوٹی سی رکاوٹ تھی۔ اس ایک سوال نے سارے تناؤ کو ختم کر دیا اور حکمت عملی کے لیے جگہ بنا دی۔ یہاں ایک بہت بڑا جال ہے جس میں زیادہ تر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ وہ فوری ضرورت کو اہمیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے، ای میل آتا ہے، یہ فوری ہے، لیکن کیا یہ اہم بھی ہے؟ ٹاپ 1% اس فرق کو سمجھتا ہے۔ وہ اپنی توانائی صرف ان چیزوں پر لگاتے ہیں جو ان کے لمبے اہداف کو آگے بڑھاتی ہیں۔ اچھا، اگلا اصول آپ کو آزادی دیتا ہے۔ جب آپ اپنے فیصلوں سے جذبات کو نکال دیتے ہیں تو آپ صرف حقائق کی بنیاد پر سوچتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ذہنی سکون ملتا ہے بلکہ فیصلے بھی بے حد بہتر ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس سلائیڈ پر دیکھیں۔ ایک طرف میرے جذبات ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، میں اس شخص کو پسند کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف ڈیٹا ہے جو صاف دکھا رہا ہے کہ کارکردگی گر رہی ہے۔ کامیاب لوگ جذبات والے کالم کو نظر انداز کرتے ہیں اور صرف ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ذاتی نہیں، یہ صرف بزنس ہے۔ جذباتی کنٹرول کے بعد اگلی ذہنی تبدیلی یہ ہے کہ کام کرنے والے سے کام کا نظام بنانے والے بن جائیں، یعنی ایک آپریٹر سے ایک آرکیٹیکٹ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں محنت کو کئی گنا بڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، محنت مصروف تو رکھ سکتی ہے، لیکن پیٹرنز کو پہچاننا آپ کو امیر بناتا ہے۔ بہت سے لوگ ایک ہی مسئلے کو بار بار حل کرتے رہتے ہیں، جیسے ایک ہی جگہ پر پہیا گھماتے رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کاروبار ایک خاص مقام پر آ کر رک جاتے ہیں۔ وہ کام میں پھنسے ہیں، سسٹم بنانے میں نہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک 4 قدمی عمل ہے۔ پہلا، مسئلے کو پہچانیں۔ دوسرا، اس کا حل ڈیزائن کریں۔ تیسرا، اسے لکھ کر ایک سسٹم بنا دیں۔ اور چوتھا، اسے چلنے دیں۔ اب یہ سسٹم آپ کے لیے کام کرے گا اور آپ کو وہ مسئلہ دوبارہ کبھی حل نہیں کرنا پڑے گا۔ یہی اصل ترقی ہے۔ یہ اصول فیصلہ سازی کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے۔ یہ آپ کو روزمرہ کے مسائل سے نکال کر ایک بڑی تصویر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ اسٹرکچرل سوچ کے بارے میں ہے۔ جب بھی کسی مسئلے میں پھنس جائیں تو خود سے یہ سوال پوچھیں، اگر اس جگہ کوئی CEO یا بورڈ ممبر ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ یہ سوال فوری طور پر سوچ کا زاویہ بدل دیتا ہے اور آپ کو آپریٹر سے معمار بنا دیتا ہے۔ ایک کاروبار میں ایک بہت بڑا مسئلہ آیا۔ مالک نے اپنے شوہر سے مدد مانگی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ تمہارا کام ہے، تم اسے حل کرو۔ یہ بہت مشکل تھا، لیکن اسی وجہ سے وہ مالک آپریٹر سے معمار بن سکی۔ جب آپ خود ہر آگ بجھانا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی ٹیم سیکھتی ہے اور آپ کے سسٹمز مضبوط ہوتے ہیں۔ اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے اہم ہے۔ یہ ان 2 چیزوں کے بارے میں ہے جنہیں کبھی واپس نہیں لایا جا سکتا، آپ کا وقت اور آپ کے رشتے۔ یہ ہے 5واں اصول،
زیادہ تر لوگ اپنے وقت کو پیسوں کے لیے بیچتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ وقت کو ایک سرمایہ کی طرح دیکھتے ہیں۔ اسے یا تو ضائع کیا جا سکتا ہے یا اسے ایسی چیزوں میں لگایا جا سکتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں، جیسے علم، رشتے اور سسٹمز۔ تو عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی کیلنڈر کو ایک پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کی طرح دیکھیں۔ کون سی میٹنگز اور کام وقت کا ضیاع ہیں، انہیں ختم کریں اور اس وقت کو ان چیزوں میں لگائیں جو واقعی منافع بخشیں۔ سوچنا، حکمت عملی بنانا، اہم رشتے استوار کرنا۔ یاد رکھیں، آج کا کیلنڈر ہی کل کی تقدیر لکھ رہا ہے۔ اور آخر میں چھٹا اصول جو ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے، آپ کی سوچ آپ کے ماحول کا عکس ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہی آپ کی سوچ کا معیار طے کرتے ہیں۔ خود سے پوچھیں، کیا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں یا وہ آپ کو آرام دہ بنائے رکھتے ہیں؟ اس کمرے میں ہونا جہاں آپ سب سے کم کامیاب ہوں مشکل ضرور ہے، لیکن ترقی ہمیشہ آرام کے دائرے سے باہر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ 6 ذہنی تبدیلیوں مل کر کیا بناتی ہیں؟ یہ صرف الگ الگ آئیڈیاز نہیں ہیں، یہ ایک مکمل ٹول کٹ ہے، ایک نیا آپریٹنگ سسٹم جو آپ کو ٹاپ 1% کی طرح سوچنے میں مدد دیتا ہے۔ آئیے انہیں ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پہلا، ہمیشہ 5 سال کے نظریے سے سوچیں۔ دوسرا، محنت نہیں، پیٹرنز پر توجہ دیں۔ تیسرا، ایک سطح اوپر کی سوچ استعمال کریں۔ چوتھا، جذبات نہیں، ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ پانچواں، اپنے وقت کو سرمایہ کی طرح بچائیں۔ اور چھٹا، اپنے ماحول کو دانشمندی سے منتخب کریں۔ اور یہ سب کچھ اس ایک آخری سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی کی سوچ اس کے ماحول سے آگے نہیں بڑھ سکتی تو اپنی سوچ کو بلند کرنے کے لیے اپنے ماحول میں سب سے پہلی چیز کیا تبدیل کرنی چاہیے؟